بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کی دعا کے ساتھ آج ساجد بھائی صاحب کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں سیف الملوک شناسی کی کہ سدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ تو باغ جو ہے یہ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی باغ لگایا ہوا ہے، اسی کی سے لے کے ہم کیاریاں بنا رہے ہیں، تو اس کیاری کے لیے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ اس باغ کو سدا بہاری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو بفضل تعالیٰ بنگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفیض پیر و مرشد جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے سیف ملوک شناسی پروگرام کی دوسری کڑی یعنی سیف الملوک لکھت پڑھت سلسلے کا آغاز بھی انشاءاللہ بہت جلد یوٹیوب پہ سیف الملوک شناسی کے چینل کے ذریعے ہو رہا ہے، اسے جلد پیش کیا جائے گا۔ اس میں بھی میں خالی میں نہیں کہتی کہ مجھے، ہم سب کو سننے پڑھنے والوں کو، ناظرین سامعین کو آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا ایک استاد سے ایک شاگرد کو چیز ملتی ہے وہ باقی کسی جگہ سے اتنی نہیں مل سکتی ہے۔ استاد کا اسی لیے بار بار ذکر فرمایا گیا ہے، استاد رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کلام میں آپ نے ہماری خصوصی رہنمائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی ضرور جی۔ تو بدقسمتی سے آج ہر جگہ ہر محفل میں سوشل میڈیا پہ بہت غلط کلام پڑھا جا رہا ہے، بہت غلط کلام پڑھا جا رہا ہے، جس سے مصنف علیہ رحمہ کی روح تڑپتی ہے۔ یہ حقیقت ہے نا؟ بالکل درست ہے۔ تو اس کے سد باب کے لیے حت المقدور غلطیوں سے پاک کر کے سیف ملوک کتاب کے تقریباً 9249 اشعار ہیں، تقریباً 500 صفحے پہ مشتمل ہے یہ کتاب۔ ان اشعار کو یوٹیوب پہ انشاءاللہ درست تلفظ کے ساتھ لکھائی بھی اور بلائی بھی اس کے ساتھ پیش کریں گے، انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، تاکہ آئندہ زندگی میں انشاءاللہ جب کبھی کسی کو صحیح کلام کی ضرورت پڑے، وہ دیکھنا چاہے کہ مجھے صحیح کلام کہاں سے ملے گا غلطیوں سے پاک، تو وہ فوراً سیف ملوک شناسی چینل کو آن کرے، کلک کرے گا، تو اس میں جو جائے گا کلام اللہ کے فضل و کرم سے، مرشد پاک کی روحانی تصرف سے، وہ انشاءاللہ ممکنہ حد تک، مکمل نہیں ہم کہہ سکتے لیکن ممکنہ حد تک وہ انشاءاللہ صحیح اور صاف ستھرا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور، تاکہ پڑھنے والے اس چینل کو صحیح طرح سے ان کو یہ کلام مل سکے۔ جب صحیح کلام پڑھیں گے تو پھر وہ اس سے مکمل طور پہ فیضیاب بھی تو تبھی ہوں گے نا، جب غلط پڑھ کے پھر نہیں ہوتا وہ سلسلہ۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور پشت پناہی میں آپ کے روحانی تصرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی سیف ملوک کے بعد انشاءاللہ میری دلی تمنا ہے ساجد بھائی کہ ہم مرزا صاحبہ، چٹھی ہیر اور شیریں فرات جو ہمارے کنٹرول میں ہوگی، جس پہ ہمیں تھوڑا سا عبور ہوگا، ان کو بھی اسی طرح انشاءاللہ ایک دفعہ پیش کر گے، اس کو کر دیں گے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ چٹھی ہیر بھی جب میں سنی آپ سے 2-4 شعر تو میری روح کو جو تازگی ملی، یہ ہر ایک میاں صاحب کا نسخہ جو ہے وہ ہمارے لیے زبردست جو ہے نا وہ روح کی تسکین ہے انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں نا باجی کہ جس طرح چٹھی ہیر ہے یا مرزا صاحبہ جی یا سیف الملوک ہے جی، تایا حضرت سرکار میاں محمد زمان صاحب، یہ انہیں کا میاں صاحب سے لے کے جو فیض انہوں نے ہم تک پہنچایا یا ہمیں توفیق دی۔ اور میں نے بھی جب ان سے یہ کتابیں پڑھی تو میں حیران ہوں کہ جیسے ہم لفظی غلطیاں بولنے میں یا لکھنے میں جو کرتے ہیں تو یہ بڑا مشکل تھا، کہ جیسے لفظ ہے رنج، جی رے نون جی، جی، کوئی رنج کہتا ہے کوئی رنج کہتا ہے، رنج کے معنی اور ہیں، رنج کے معنی اور ہیں، لیکن جس طرح میاں زمان صاحب ان کا جو انداز تھا نا کہ وہ بات کو سمجھ آتے تھے اور سمجھے بغیر ایک شعر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ اور جس طرح یہ آپ نے جو آج کا موضوع ہے، جو آج کا پروگرام ہے آپ کا، کہ اسپیشلی جو نعت خوان ہیں وہ بڑے ادب سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم میاں صاحب کا کلام پڑھیں، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کریں، تو ان سے بھی جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اور پھر جو علاقائی فرق ہے، جو پہاڑ کے رہنے والے ہیں یا پنجاب کے رہنے والے ہیں، ان میں تھوڑا سا لہجہ بدل جاتا ہے۔ بعض پنجابی کے لفظ ایسے بھی ہیں جو لکھنے میں
اور بولنے میں تھوڑا فرق لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ نے یہ جو کام، یہ والا جو پروگرام تھا آپ کا، یہ انتہائی مشکل اور بہت ہی ضروری ہے. یہ میں تو کہتی ہوں کہ باجی ہماری بہت ہی شفیق باجی، ڈاکٹر پروفیسر نبیلہ رحمان صاحبہ، یہ ان کی تجویز ہے، اور میں کہتی ہوں ان کی مدد کے بغیر بھی ہمارا یہ سلسلہ نہیں ہوگا. مشکل تھا. تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں بھی، ان کے مطلب ساتھ ساتھ وہ ہماری اصلاح بھی کریں گی، ہمیں وہ ایسی چیزیں بتائیں گی جس سے کام یہ آسان ہو جائے گا. دیکھیں کتنے بندے کام کر رہے ہیں، بے شمار ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور بھی لوگ ہیں، لیکن جس طرح سعید صاحب ہیں، پروفیسر سعید صاحب، جو انہوں نے، جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ غلط قسم کے اشعار جو ہیں یہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آ گئے. تو سعید صاحب نے ایک وہ جو میگزین تھا ایک، وہ بھی نکالا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے کیا کیا کہ غلط جو اشعار ہیں وہ سارے اکٹھے کیے. بہت بڑا کام ہے یہ، اور جو انہوں نے اعراب لگائے 94 کلام میں، بہت بڑا کام. اور وہ یقین کریں کہ ان نعت خان کے لیے وہ تو بے شمار غلط پڑھتے تھے، اور میں اکثر وہ جو نسخہ ہے وہ 94 کلام والا وہ نعت خانوں کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھ لیں، کم از کم اعراب لگے ہوئے ہیں، کامہ لگا ہوا ہے. تو مزہ ہی تبھی آتا ہے جب بات کی سمجھ آئے، سمجھے بغیر کوئی آپ چیز نہیں پڑھ سکتے. بے شک بے شک. تو قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ کی رہنمائی اور پشت پناہی میں، ہاں جی، آپ کے روحانی تصرف اور تصدق سے وہ تمام ذرائع حاصل کر کے جن سے اس کلام کی ممکنہ تصحیح ہو سکے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہاں تک ہمارا انشاءاللہ بس چلے گا. اکیلے بندے کے بس کا کام نہیں ہے. نہیں، تاکہ یہ کلام کسی حد تک غلطیوں سے پاک اپنی اصل حالت میں سامعین کے سامنے آ سکے انشاءاللہ تعالی. آپ کے کلام کے ساتھ رغبت اور محبت رکھنے والے محبین، مخلصین، صاحب علم و بصیرت، صاحب ذوق و شوق حضرات کی مدد سے، ہاں جی، یہ ضروری ہے، ضروری ہے، اس پہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ وہ آپ والی بات کہ یہ کسی ایک بندے کے پاس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اور اصول بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے. تو جب کبھی کمپوزنگ، پرنٹنگ یا کسی اور وجہ سے کوئی بھی کلام متاثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص پسندیدہ اور چنیدہ بندوں کو اس کی درستی کے لیے چن لیتا ہے. بالکل. بقول میاں صاحب کے حکم تیرے بن کھ نہ ہلدا، جو چاہے سو ہوندا، جس نو آپ دلیری بخشیں او میدان کھلوندا. وہ آئے گا جس کو وہ عطا کرے گا، جس کو وہ توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی. تو لکھت پڑھن سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت جو تھی نا، یہ بہت ضروری تھی، ٹھیک ہے، تو تاکہ ابہام ختم ہو جائیں. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ جو بھی قلم اٹھاتا ہے یا کلام کرتا ہے، ٹھیک، اسے اپنی کم علمی کا احساس ہی نہیں بلکہ یقین ہو جاتا ہے. درست ہے، بالکل. تو کہ اس کلام پہ مکمل گرفت یا عبور بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ کلام بے شمار موضوعات پر مشتمل ہے، یعنی توحید، رسالت، عشق حقیقی و مجازی، حقیقت تصوف، اصول تصوف، مقام تصوف، رائے تصوف، انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کے مقام و مراتب، دینی و دنیاوی، مذہبی، ادبی، اخلاقی، قلبی و روحانی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے تمام امور پہ روشنی ڈالی گئی ہے. ماشاءاللہ، دیکھ لیں، یعنی یہ کلام پورا ضابطۂ حیات ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے علاوہ پھر اس دور کے گھوڑوں کی نسلیں جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، زیورات کے نام، کھیلوں کے نام، موسیقی کے آلات، راگوں کی اقسام، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی اشیاء کا ذکر ہے جو ہم نے آج تک سنی ہی نہیں ہے. بالکل درست، اور نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے. ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دکھ ہوئے سب عالم فاضل شاعر بند زبانوں، وہ خود انہوں نے بتا دی، انتہا ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے. لگی فکر امیراں تائیں تے فکر پیا دل جانو. یہی حال ہم سب پڑھنے والوں کا ہے. ہم اس میں کیا ہماری پہنچ یا سوچ ہے. تو ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر سمجھنے سے ہر قاری اور ہر لکھاری قاصر ہے. اس کا اندازہ آپ کے فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ باج سکھائے تیرے ربا مینوں کوئی دعا نہ آوے. ہاں، بات ہی ختم کر دیا کہ مجھے تو سب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، وہی اس نے سکھایا. باج سکھائے تیرے ربا مینوں کوئی دعا نہ آوے، ایکو حرف بتیرا
تیرا تیرا فضل جدوں سکھاوے. واہ. جب سبحان اللہ. بات یہاں ختم ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل پہ آ کے, بے شک کہ میرا سارا علم اس کا سکھایا ہوا ہے, سب اسی کا فضل ہے, اسی کا کرم. یعنی میرا ہر حرف, ہر لفظ, ہر سخن, ہر علم رب تعالیٰ کے خاص فضل سے اس کا سکھایا ہوا ہے. یہاں آپ نے آگے فرماتے ہیں کہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کاغذ قلم زبان میری وچ اے بیان نہ مٹدا. واہ. خود فرما رہے ہیں عقل فکر اناری ہویا کھلا سرو سر پٹدا. واہ. کیسی کیسی مثال دے دی. قربان جائیں قربان جائیں قربان جائیں. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں ایک علم دے زوروں کر دے او بھی ظاہر دسدا. ہاں پتہ چل جاتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے. جس پر ہوئے عطا الہی سخن نہ چھپدا تسدا. واہ. سب کچھ وہ عطا الہی اس کی تو بات ہی الگ ہے. بے شک بے شک. اور جو علم والے ہوتے ہیں, جو محبت والے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل یہ عطا الہی ان کو فرق یہ پتہ چل جاتا ہے بناوٹ میں اور اس میں بڑا فرق ہے. بے شک. تو یعنی ایک ہے ظاہری علم جو انسان مدارس اور یونیورسٹیوں سے سیکھتا ہے, اور ایک علم ہوتا ہے علم لدنی جس کو ہم گاڈ گفٹڈ بھی کہتے ہیں, جو رب تعالیٰ اپنے مقربین چنیدہ ہستیوں کو اپنے خصوصی کرم سے ودیت فرماتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے نا جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جیسے یونیورسٹی اور کالجز کا ذکر ہے, تو یہ نہیں کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ نہیں ہے یونیورسٹی میں جائیں نا. ہاں کالجز یونیورسٹی میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہیں سے پھر بات پھر نیت کی آ گئی ہے, بات پھر وہ صدق والی آ گئی ہے اور اللہ کے فضل کی آ گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہیں تو وہیں سے رستہ ملتا ہے اور بندہ اسی لائن پہ چل جاتا ہے. دیکھیں نا اس چیز کا اثر ہوا ہے نا پنجاب یونیورسٹی میں, جو ابھی بھی ہم نے ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کا, ہاں جی, ڈاکٹر نبیلہ رحمان صاحبہ کا. تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں اس کو ایز اے سلیبس اس نے منظور کروایا نا سیف الملوک کتاب کو, کہ یہ پنجابی شعبے میں کہ اس کو سلیبس کی طرح باقی کتب کے ساتھ پڑھایا جائے. تو یہ کیا ہے, وہی چیز ہے نا, یہ پنجاب میں ہی یونیورسٹی میں ہی پڑھی جائے گی نا. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جب 150 سال پہلے بھی جب یہ کہا گیا کہ چین تک جانا پڑے تو آپ علم حاصل کریں, بے شک بے وہ بھی شک دیکھ لینا. بے شک بے شک. تو اس لیے بندے پہ جب فضل الہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, فضل کرتا ہے, تو پھر چاہے کالج جائے, چاہے کسی استاد کے پاس بیٹھے, لیکن نیت صاف ہو, نیت صاف ہو, اور نیک خواہشات ہوں, اور اندر صاف ہو. اور میاں صاحب اور صوفیاء جتنے بھی ہیں باقی بھی پاکیزگی, طہارت, اور اسی بات پہ صفائی پہ زور دیا. تو یہ وہی علم ہوتا ہے نا جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو اسرار و معارف کا علمی علم